السلام علیکم۔ قرآن کو تجوید کے ساتھ صحیح تلفظ کی یعنی ادائیگی کے ساتھ سیکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس سے زیر زبر پیش اگر ہم غلط پڑھیں تو اس سے مطلب بدل جاتے ہیں۔ تو آئیے ہم اپنا قرآن پاک صحیح طرح سے پڑھنا سیکھیں۔ ہم پڑھیں گے الحمد للہ رب العالمین۔ اب دیکھو الف زبر لام ال اور ہا زبر میم ہم، الحم دال پیش دو الحمد۔ اب یہاں پر پھر لام کے نیچے زیر آ رہا ہے تو یہ لام کس طرح پڑھا جائے گا؟ یہ باریک پڑھا جائے گا۔ للہ آگے را آ رہا ہے، را ہمیشہ پر پڑھتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین، آ کے اوپر کھڑی زبر ہے، یہ ہم حلق سے آواز نکالتے ہیں عالمین، اور یہ میم زیر یا می یعنی یہ یا مدہ آ رہی ہے اور آگے نون ہے۔ تو اگر جب ہم یہاں رکیں گے تو ہم پڑھیں گے الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ یہ پھر را پر پڑھا جائے گا اور را کو ہا سے پھر دوبارہ ملایا بھی جائے گا، تو اس طرح پڑھیں گے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد۔ اب یہ یا کے اوپر کیونکہ مشدد ہے یہ، تو اس لیے اس کی آواز اس طرح نکلے گی ایاک، کا جو ہے اس کو لمبا نہیں کرنا، اس کو جتنی حرکت اس کے اوپر یعنی زبر کی حرکت پڑی ہوئی ہے بس اتنے ہی پڑھنا ہے، ایاک ایاک نعبد۔ اب یہ نعبدو نہیں پڑھنا، نعبدو پڑھنا، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ اب یہاں پر صاد کو سین کی طرح نہیں پڑھنا، یہاں پر صاد پر پڑھنا ہے، اہدنا الصراط طا کی آواز الگ سے نکلے گی، اہدنا الصراط المستقیم۔ دیکھیں سین کی آواز سیٹی کی طرح نکلی اور قاف زیر یا کی یعنی کہ یہاں پر یا مدہ آ رہا ہے، تو اہدنا الصراط المستقیم۔ اب آگے دیکھیں صراط الذین، اب صراط الذین میں صاد پھر پر پڑھا جائے گا لیکن حالانکہ زیر ہے اس کے نیچے، صراط الذین، لذی میں یا مدہ آ رہا ہے اور طا کی آواز الگ سے ہم نے پرومیننٹ طریقے سے نکالنی ہے، صراط الذین انعمت، عین کی آواز کو یہاں پر تھوڑا سا انہینس کریں گے، انعمت علیہم، علیہم بہت دیر تک نہیں کرنا، انعمت علیہم غیر المغضوب، مغضوبی، اب ضاد پیش پاؤ غو، تھوڑا سا یہ یہاں پر جو ہے پیش کے ساتھ آ رہا ہے تو یہ بھی تھوڑا کھینچنا ہے، ضاد پیش پاؤ زو، تو مغضوبی علیہم ولا الضالین۔ اب یہاں پر ضاد کے اوپر جو مد پڑی ہوئی ہے اس کو 3 انگلیوں کے برابر کھینچتے ہیں، یعنی اس کی آواز اس طرح نکلے گی ولا الضالین۔